سمجھ آئی بات؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ترک رفع دین کی حدیث مروی ہے، غیر مقلد اس کے پیچھے بہت پڑے ہیں بیچارے کے، حدیث ہے نا، تو چونکہ اپنی رائے کے خلاف ہے اس لیے بہت پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ حالانکہ اب دیکھو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نسائی میں ذکر کیا اور 2 باب قائم کیے ہیں، ترک ذالک کا دوسرا باب قائم کیا اور رخصت فی ترک ذالک، ہم کہتے ہیں باب کی بات ہے پھر یہ باب بھی لے لو، باب کی بات ہے تو باب بھی لے لو۔ اب دیکھیں سمجھے ذرا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں اور ان صحابہ کرام میں سے ہیں جو گنتی کے بڑے اصحاب میں سے جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، صاحب السواک والنعلین ہیں، آپ وسلم کی مسواک، آپ کے جوتے جو ہے وہ عبداللہ بن مسعود کے پاس ہوتے تھے۔ اب وہ بیان کرتے ہیں کیا تمہیں میں حضور کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ تو کھڑے ہوئے اور شروع نماز میں رفع دین کیا، اس کے علاوہ رفع دین نہ کیا۔ صاف بات تھی، لیکن اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے، ہم نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں بھائی دیکھو پھر وہی بات ہے، اس حدیث کا صحیح ہونا تمہارے بڑوں سے دکھائیں یا چھوٹوں سے دکھائیں، کس سے دکھائیں؟ اب باقاعدہ سنن نسائی تعلیقات سرفی کے ساتھ چھپی ہے، عطا اللہ علی بوجانی صاحب کی تعلیق کے ساتھ، اس میں باقاعدہ کہا گیا والحق انہ قوی، حق بات یہ کہ یہ حدیث قوی ہے۔ اور احمد شاکر صاحب آپ کے بڑے محدث ہیں، انہوں نے ترمذی شریف کی شرح لکھی ہے اور ترمذی شریف کی شرح کے اندر احمد شاکر صاحب نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ آپ کے مولانا ناصر الدین البانی صاحب جو حدیث کی صحت اور ضعف کے اندر تمہارے ہاں معیار رکھتے ہیں، انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ آپ ان کی صحیح ترمذی پڑھ لیں، صحیح کی لسٹ میں موجود ہے، صحیح ابو داؤد پڑھ لیں، ہاں جی صحیح کی لسٹ میں موجود ہے، تو پھر اب اگر اس صحیح نسائی پڑھ لیں اس کی لسٹ میں موجود ہے، تو پھر تم ضعیف کیسے کہتے ہو؟ عبد القادر ارناؤت نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، شعیب ارناؤت نے جو تمہارے محقق ہیں، حدیث پر تحقیق کرتے ہیں، انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ کتنوں کے حوالے تمہارے پیش کریں جو اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ آج کہ صحابہ کرام میں سب صحابہ کرام رفع الیدین کرتے تھے، کوئی صحابی ترک کا قائل نہیں تھا، حالانکہ یہ بات غلط ہے، محدثین کے موقف کے خلاف ہے۔ یہ حدیث یہ دعویٰ کہ تم صحابہ کرام میں سارے ہی رفع الیدین کے قائل تھے اور کوئی بھی جو ہے اس رفع الیدین کا انکار نہیں کرتا رکوع کا، یہ خود محدثین کے موقف کے خلاف ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ آپ ان کی ترمذی شریف کھولیں، ترمذی شریف کے اندر باقاعدہ انہوں نے لکھا ہے ترک رفع دین کی حدیث نقل کرنے کے بعد بہت سارے اہل علم کا اس پہ عمل ہے، صحابہ تابعین میں سے بھی۔ اب تم کہتے ہو ایک صحابی سے بھی ترک ثابت نہیں ہے، امام ترمذی کہتے ہیں بہت سارے صحابہ کرام سے ترک ثابت ہے، ان کا اس پہ عمل ہے، تو پھر اب تمہاری بات مانے امام ترمذی کی مانے۔ وہ کہتے ہیں اہل کوفہ کا اس پر عمل ہے۔ اب اہل کوفہ یہ ان سب حضرات کا ترک پر عمل ہونا یا کوئی چھوٹی دلیل ہے؟ کوفہ علم کے مراکز میں بڑا مرکز تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں حدیث لینے کے لیے فلاں شہر میں 1 مرتبہ گیا، فلاں شہر میں 2 مرتبہ گیا، فلاں میں 3 مرتبہ گیا، جب کوفہ کی باری آئی فرمایا لا اوصی کم دخلت الکوفہ، میں شمار نہیں کر سکتا حدیث کو حاصل کرنے کے لیے میں کوفہ میں کتنی مرتبہ گیا ہوں۔ امام بخاری کے استاد ہیں، ان کی آپ جو بخاری کے استاد ہیں اس کے راوی کوفی ہیں، وہ کوفہ کے جو استاد تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ رفع دین نہیں کرتے تھے۔ اگر امام بخاری شریف میں ان سے حدیث لاتا ہے، وہ محدثین معتبر ہیں اور وہ محدثین علم کے بڑے ہیں، اگر وہ ترک رفع دین کے قائل ہے تو پھر تم جو ہے وہ کیسے کہتے ہو کہ محدثین کی جماعت رفع دین نہیں کرتی؟ امام بخاری کے استاد جتنے بھی کوفہ کے ہیں، امام ترمذی کہتے ہیں کہ سارے کوفہ میں رفع دین نہیں کرتے، تو پھر امام بخاری کا جو کوفی استاد ہیں وہ سارے رفع دین نہیں کرتے، تو پھر آپ محدثین کے متعلق یہ کیسے دعویٰ کرتے کہ سارے محدث ترک رفع دین کے قائل نہیں، سب رفع دین کرتے ہیں؟ کیسے کہتے ہو؟
امام بخاری کے اساتذہ میں امام ابن ابی شیبہ ہیں، وہ کہتے ہیں اصحاب عبداللہ بن مسعود روایت نقل کرتے ہیں کہ وہ شور نماز کے علاوہ کسی اور رفع دین کے قائل نہیں تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کو علم حکمت سے بھر دیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود فرمان ہے۔ تو پھر حضرت علی جو چوتھے خلیفہ ہیں ان سے آپ دیکھ لیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے ترک رفع دین قائل ہے۔ آپ کے جتنے شاگرد ہیں وہ رفع دین نہیں کرتے۔ بھائی دیکھو کوفہ کے اندر ترک جو ہوا تو اب ترک معروف ہوا، وہ کیسے ہو گیا؟ اگر وہاں رفع دین سارے کا سارا ثابت ہے، ترک کی حدیث کوئی نہیں تھی۔ امام حضرت علی رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کے سینکڑوں شاگرد، ہاں جی، اور سب اپنے درجے کے تابعین محدثین، وہ رفع دین نہیں کرتے۔ تو پھر اب یہ کہنے کا رفع دین سے اپنا ترک کے متعلق ایک بھی حدیث نہیں ہے، یہ بددیانتی نہیں۔ 1500 صحابہ کرام کوفہ میں آ کے آباد ہوئے۔ جب کوفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ہے وہ کوفہ کی بستی آباد ہوئی تو 1500 صحابہ کرام یہاں تھے، تو 1500 صحابہ سے ترک ثابت ہو گیا نا؟ کیا خیال ہے؟ جب کوفہ وہ رفع دین نہیں کرتے 1500 صحابہ ثابت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ہم کہتے ہیں کہ بھئی دیانت کے ساتھ آپ اس مسئلے پہ غور کریں تو پھر آپ کو بالکل اس مسئلے سے متعلق جو ہے وہ رائے قائم کرنے کا جو ہے وہ موقع نہیں ملے گا جو رائے آپ نے قائم کی ہوئی ہے۔ اس ملک کے اندر سارے رہتے ہیں، ہاں جی، عیسائی رہ رہے ہیں، سکھ رہ رہے ہیں، یہودی رہ رہے ہیں اور مسالک رہ رہے ہیں، تو یہ بھی رہے، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ لیکن مسئلہ اس وقت ہے جب وہ ہماری نمازوں کو بیکار بتائیں گے، ہمیں چیلنج کریں گے، پھر جواب دینے کا حق ہم رکھتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایک بندہ مجھے کہنے لگا ترمذی شریف میں یہ روایت نقل کی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی، تو ترمذی شریف کے اندر جو ہے امام ترمذی نے فرمایا ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک کا قول نقل کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ ابن مسعود کی حدیث ثابت نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ آپ نسائی شریف کھول کے دیکھ لیں، امام نسائی رحمۃ اللہ نے باب قائم کرتے ترک و ذالک، اس کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو حدیث نقل کرتے ہیں اس کے راویوں میں حضرت عبداللہ بن مبارک ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث اگر ثابت نہیں ہے تو پھر وہ ابن مسعود سے عبداللہ بن مبارک نقل کیوں کرتے ہیں؟ وہ تو ناقل ہے۔ اس سے معلوم ہوا اگر ان کو کسی دور میں کوئی اعتراض تھا تو تھا، لیکن بعد میں رجوع کر لیا، اس حدیث کو خود نقل کر رہے ہیں۔ نسائی شریف میں حدیث موجود ہے ان کی سند کے ساتھ۔ اعتراض بندہ کرے لیکن اعتراض کرنے کے ساتھ اعتراض سہنے کی طاقت بھی رکھے۔ الحمدللہ ہم پر جو اعتراض ہوئے ہیں ہم نے ان کے جوابات دیے ہیں اور جوابات پر مستقل کتابیں ہیں، لیکن تم لوگوں نے اعتراض کرنا سیکھا ہے، جواب دینا نہیں سیکھا۔ تمہیں جواب دینا سکھایا جاتا ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمیں جواب دینا پہلے سکھاتے ہیں، اعتراض تو بعد کا مسئلہ ہے ہمارا۔